بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق نے 3 اہم کام سر انجام دیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو شام کے لشکریوں کی سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت ابو عبید بن جراح کو اسلامی عساکر کا سپہ سالار بنا دیا تھا، اور اس حکم کی فوراً تعمیل بھی ہوئی۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا، لیکن اس بات کو سمجھنے میں کچھ غلط فہمیاں اور ابہام سے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت کے شروع میں خالد بن ولید کو حقیقی طور پر معزول نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں کا عہدہ کسی قدر کم کیا تھا۔ پہلے خالد بن ولید شام میں لڑنے والے عساکر کے سپہ سالار اعلیٰ تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو نائب سپہ سالار بنا دیا تھا۔ اس ایک درجے کے ٹوٹنے سے ان کی ذمہ داریوں میں کچھ نمایاں فرق نہ آیا تھا، صرف اس بات کی روک تھام ہو گئی تھی کہ وہ آزادانہ طور پر مسلمانوں کے کسی لشکر کو کسی خطرے کے مقام پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ حضرت ابو عبید بن جراح کی رضامندی اور اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی۔ خالد بن ولید کی معزولی کا اصل واقعہ 17 ہجری کے آخری مہینوں میں رونما ہوا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہر سپہ سالار پر عامل ہر والی کے حال سے باخبر رہتے تھے۔ آپ کے طلایہ گر اور پرچہ نویس ہر لشکر اور ہر شہر میں موجود رہتے تھے، اور بلا کم و کاست ضروری حالات سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ حالانکہ ہر ایک عامل اور ہر ایک سپہ سالار خود بھی اپنے حالات کی اطلاع دربار خلافت میں بھیجا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو ان کے پرچہ نویسوں نے اطلاع دی کہ خالد بن ولید جو صوبہ جزیرہ کی فتح سے واپس آئے ہیں تو اپنے ساتھ بے حد مال و دولت لائے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی مداح کے سلسلے میں ایک شاعر اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام میں دیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عبید بن جراح کو خط لکھا، خالد سے سر مجلس دریافت کیا جائے کہ انہوں نے اشعث کو انعام اپنی گرہ سے دیا ہے یا بیت المال سے۔ اگر اپنی گرہ سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے، بیت المال سے دیا ہے تو خیانت ہے۔ دونوں صورتوں میں معزولی کے قابل ہے۔ جس قاصد کو یہ پیغام دے کر حضرت عمر فاروق نے بھیجا تھا، اس کے لیے یہ بھی حکم جاری تھا کہ خالد کا امامہ اتار کر اسی امامے سے ان کی گردن باندھی جائے۔ چنانچہ قاصد سے حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر خالد بن ولید اپنی غلطی کا اقرار کر لیں تو ان سے درگزر کر لیا جائے۔ چنانچہ مجمع عام میں حضرت خالد بن ولید کو بلایا گیا۔ قاصد نے ان سے پوچھا، یہ انعام آپ نے کس سے دیا، کہاں سے دیا؟ اس سوال پر خالد بن ولید خاموش رہے اور اپنی کسی خطا کا کوئی اقرار کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ مجبوراً قاصد نے ان کا امامہ اتار پر اسی سے ان کی گردن باندھی، پھر دوبارہ دریافت کیا۔
جس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا عشرت کو میں نے بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے انعام دیا تھا۔ قاصد نے یہ سنتے ہی گردن کھول دی اور حضرت عمر فاروق کے اس کیفیت کی اطلاع دے دی۔ حضرت عمر فاروق نے یہ حالات جاننے کے بعد خالد بن ولید کو جواب طلب کے لیے مدینہ منورہ طلب کر لیا۔ مدینہ منورہ میں جب خالد بن ولید سے پوچھا کہ آپ نے شاعر کو اس قدر انعام اور صلہ کہاں سے دیا، خالد بن ولید نے فرمایا مال غنیمت سے جو کچھ میرے حصے میں مال آیا تھا اس میں سے انعام دیا تھا۔ پھر خالد بن ولید نے کہا میری رقم کا حساب لیا جائے، اگر 60,000 سے جتنی رقم زائد نکلی وہ میں بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ چنانچہ آپ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا گیا۔ جب رقم کا شمار کیا گیا تو 20,000 کی رقم زائد نکلی جو حضرت خالد بن ولید کی رضامندی سے بیت المال میں داخل کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر فاروق کے درمیان صلح صفائی ہو گئی اور کوئی کدورت باقی نہ رہی، اور دوبارہ آپ جنگوں میں پہلے کی طرح حصہ لیتے رہے اور نائب سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت عمر فاروق نے در حقیقت مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا، ایک ایسی مثال پیدا کر دی کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے اور خدمت دینی کے مقابلے میں اپنی ہستی کو ہیج سمجھنے کی مثالوں میں سب سے پہلے ہم خالد بن ولید کا نام لیتے ہیں۔ خالد بن ولید اگر مرتے دم تک لشکریوں کے سالار اعلیٰ رہتے تب بھی ان کی بہادری اور جنگی قابلیت سے متعلق اس سے زیادہ کوئی شہرت نہ ہوتی جو انہیں آج بھی حاصل ہے۔ لیکن اس معزولی کے واقعہ نے حضرت خالد بن ولید کی عزت اور عظمت میں ایک ایسے عظیم و شان مرتبے کو اضافہ کر دیا جس کے آگے ان کی سپہ گیری اور بہادری کے مرتبے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم ایک طرف خالد بن ولید کے جنگی کارناموں میں پر فخر کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کی فرما برداری اور اطاعت کو فخریہ طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ بعض مورخین نے اپنی یہ لطیف رائے بھی بیان کی ہے کہ خالد بن ولید چونکہ ہر ایک معرکہ میں فتح مند رہتے تھے لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو گیا تھا کہ تمام فتوحات خالد بن ولید کی سپہ سالاری کے سبب مسلمانوں کو حاصل ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو معزول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح مندیاں کسی شخص سے وابستہ نہیں بلکہ مشیت ایزدی اور اسلام کی برکات اور ان فتوحات کا اصل سبب ہے۔ اس خیال اور اس روایت کی تائید اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جس طرح خالد بن ولید کو شامی لشکریوں کی سپہ سالاری سے ہٹا کر تبدیلی کی، اسی طرح وہ لشکر جو عراق کی کفار کے خلاف برسر پیکار تھے ان کی سپہ سالاری سے بھی حضرت مستثنیٰ بن حارثہ کو معزول کر کے ابو عبید بن مسعود کو متحد بنا دیا گیا تھا۔ آج بھی اگر مسلمان اسلام کی پیروی میں صحابہ کرام کا نمونہ بن جائیں تو وہی کامیابیاں اور وہی فتح مندیاں جو قرون اولیٰ کو
میں حاصل ہوتی تھیں پھر حاصل ہو سکتی ہیں۔